السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل. کتاب کا نام فلسفہ حجاب، جس کے رائٹر ہیں شہید مرتضیٰ مطہری. یہ ہے پارٹ نمبر 4. ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کو اور پیج نمبر 39 پہ ہم ریڈنگ کا آغاز کریں گے. اور یہ میں بتاتی چلوں کہ جس موضوع کو ہم نے پچھلی آڈیو میں پڑھنے کا آغاز کیا تھا اس کتاب میں، وہ موضوع تھا عورت کے مخصوص ایام، اور اس کے اوپر ہم پڑھتے ہوئے پہنچے ہیں پیج 39 پر، جہاں پر ہم نے جو کچھ پچھلا پڑھ لیا اور اب آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے کہ قرآن نے اس کیفیت کو دوسری بیماریوں کی طرح ایک بیماری کہہ کر پلیدی کا تصور باطل کر دیا ہے. سنن ابو داود میں اس آیت کی شان نزول یوں بیان کی گئی ہے. اچھا سامعین، یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی تھی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222. ترجمہ بھی پڑھ دیتی ہوں کہ ہم نے ابھی پڑھا تھا انورٹڈ کاموں میں، کہ اے رسول، آپ سے حیض کے بارے میں جو سوال کیا جاتا ہے اس کے جواب میں کہیے کہ یہ ایک طرح کی بیماری ہے، پس اس بیماری کے دوران وہ عورتوں سے قربت اختیار نہ کریں. بس صرف اتنا سا لکھا تھا. تو اب ہم آگے جب پڑھ رہے تھے ہم نے یہ آیت بھی پڑھ لی جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 تھی. جی، اب اس میں جو آگے پڑھا، جو میں نے پڑھا کہ قرآن نے اس کیفیت کو دوسری بیماریوں کی طرح ایک بیماری کہہ کر پلیدی کا تصور باطل کر دیا ہے. سنن ابو داؤد میں اس آیت کی شان نزول یوں بیان کی گئی ہے کہ انس بن مالک نقل کرتے ہیں کہ یہودی اپنی عورتوں کو دوران حیض گھر سے باہر نکال دیا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھانا پینا ترک کر دیتے تھے. لہٰذا جب اس بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی تھی. آپ نے ان سے دوری اختیار کرنے سے منع فرمایا اور کہا کہ ان سے مباشرت کے سوا اور کوئی ممانعت نہیں ہے. حوالہ ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 499. اب ہم پیج نمبر 40 پہ آ گئے ہیں. لکھا ہے اسلام کے نقطہ نظر سے حائض فقہی اصطلاح میں محدث ہے. فاقد الغسل یا وضو شخص محدث ہوتا ہے اور اس پر اس حال میں نماز روزہ جیسی عبادت حرام ہوتی ہے. حدث ایک ایسی ناپاکی ہے جو طہارت، اور اس کے آگے لکھا ہے ان بریکٹ کے وضو یا غسل سے دور ہو جاتی ہے. اس اعتبار سے ہم حیض کو بھی جنابت، احتلام اور پیشاب کی طرح نجس سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی نجاست اولاً تو صرف عورت سے مخصوص نہیں ہے اور ثانیاً وہ غسل یا وضو سے دور ہو جاتی ہے. پھر لکھا ہے زرتشیوں اور یہودیوں میں حائض عورت کو ایک ایسی پلید شے سمجھا جاتا تھا جو انتہائی قابل نفرت ہو. اس طرز عمل نے عورت اور مرد دونوں میں اس احساس کو پیدا کیا کہ عورت ایک پست اور ناپاک ذات ہے. خاص طور پر عورت اس حالت میں اپنے اندر احساس شرم اور احساس نقص کرتی اور لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو چھپائے رکھتی تھی. ہم پہلے ورلڈ یورنٹ نام ہے یہ، ہم پہلے ورلڈ یورنٹ کی بات نقل کر چکے ہیں کہ اس نے کہا کہ اب یہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ واریوش کے بعد عورت کا مقام خاص طور پر سرمایہ دار طبقے میں پست ہو گیا. معاشی طور پر بدحال عورتوں کو چونکہ کام کاج کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان آنا پڑتا تھا، اس لیے ان کی آزادی برقرار رہی، لیکن دوسری عورتوں پر چونکہ اپنے مہینے کے خاص دنوں میں گوشہ نشینی لازم قرار پائی تھی، لہٰذا آہستہ آہستہ گوشہ نشینی کے اس وقفے نے ان کے لیے وسعت اختیار کی اور ان کی پوری اجتماعی زندگی اس کی لپیٹ میں آ گئی. انورٹڈ کاما کلوز. لکھا ہے کہ وہ یہ بھی کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ عورت کو پہل شرم و حیا کا احساس اس وقت ہوا جب اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ حالت حیض میں مرد کے ساتھ اس کی یکجائی ممنوع ہے. انورٹڈ کاما کلوز. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ عورت کے احساس نقص اور اس کی پستی کے موضوع پر بہت کچھ کہا گیا ہے. یہ باتیں درست ہوں یا نہ درست، عورت اور پردے کے بارے میں اسلامی فلسفے سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اسلام نے نہ حیض کو عورت کی پستی کا سبب جانا اور نہ ہی پردے کو اس پستی کے لیے عنوان قرار دیا. ہم پیج 41 پہ آ گئے ہیں اور ہیڈنگ ہے یہاں پر قدر و منزلت میں اضافہ. آئیے جانتے ہیں کیا لکھا ہے. لکھا ہے کہ اب تک ہم نے پردے کے رواج کے جن اسباب کا ذکر کیا ہے وہ سب کم و بیش پردے کے مخالفین کے بیان کیے ہوئے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں ایک بنیادی سبب نظر انداز ہو گیا ہے. ہماری رائے میں مردوں اور عورتوں کے ایک دوسرے سے علیحدہ رہنے اور عورتوں کے پردہ کرنے کی وجہ نہ رہبانیت کا جذبہ ہے، نہ مرد کی عورت کو دبا کر رکھنے کی خواہش، نہ مرد کا حسد، نہ معاشرتی عدم تحفظ اور نہ زنا، نہ عادات.
ان اسباب کی زیادہ سے زیادہ ثانوی نوعیت ہو سکتی ہے۔ اصل سبب کی جستجو کے لیے عورت کی اس مخصوص فطرت کا مطالعہ کرنا چاہیے جس کی تعمیر بڑے ماہرانہ انداز میں کی گئی ہے۔ یہ تمام تر بحث عورت کی حیا، عفت اور اس کے جنسی اخلاق کے بارے میں ہے، اور اس میں عورت کی اپنے آپ کو مرد سے چھپانے کی خواہش کا مسئلہ زیر گفتگو ہے۔ اس سلسلے میں کچھ نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ اب پیراگراف الگ ہے کہ ان میں سب سے زیادہ قابل توجہ یہ نظریہ ہے کہ شرم و حیا اور پردہ وہ تدبیر ہے جسے عورت نے خود مرد کے آگے اپنا وقار بڑھانے اور اپنے تحفظ کے لیے اختیار کیا ہے۔ اس نے اپنی ہوشمندی اور خداداد احساس سے یہ بات جان لی ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے مرد کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی اور اس کے مقابل نہیں آ سکتی، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے مرد کی اس کمزوری یعنی عورت کی چاہت کا بھی علم ہو گیا ہے جسے قدرت نے مرد کے وجود میں نہا رکھا ہے۔ اس نے مرد کو عشق و محبت اور عورت کو حسن و نزاکت کے مظہر قرار دیا ہے۔ مرد فطرتاً رغبت کرنے والا خلق ہوا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ بقول ورلڈ یورنٹ انورٹڈ کاما ازدواج مردوں میں حصول لذت اور عورتوں میں دلربائی کے لیے سپردگی سے عبارت ہے۔ مرد فطرتاً جنگجو اور شکاری جانور ہے جس کا کام جھپٹنا ہے۔ عورت مرد کے لیے ایک انعامی جنس ہے جس کو اسے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اگلا پیراگراف کہ جب عورت کو مرد کے مقابل اپنی ہستی کا علم ہوا اور اس نے مرد کی کمزوری کو جانا تو اس نے مرد کو قابو کرنے کے لیے جس سج دھج کے ساتھ خود کو سنوارا، اسی طرح خود کو اس سے دور رکھنے کی تدبیر بھی کی۔ اس نے سمجھ لیا کہ اسے اپنے وقار کی حفاظت کرنا چاہیے اور مرد کے وصال کی آگ کو تیز کر کے اپنے مقام کو بلند کرنا چاہیے۔ پیج 42 ورلڈ یورنٹ کہتا ہے انورٹڈ کاما حیا فطری نہیں بلکہ ارادی عمل ہے۔ عورتوں نے یہ محسوس کیا کہ ہاتھ بڑھانا اور دل لگی کرنا رسوائی کا موجب ہے، چنانچہ یہی بات وہ اپنی بیٹیوں کے ذہن نشین کراتی رہی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے وہ مزید کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ اظہار محبت سے اپنے آپ کو روکنا اور سپردگی میں الف میم سین الف کاف امساک مردوں کو شکار کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر انسان کے پوشیدہ اعضاء کی نمائش کی جائے تو لامحالہ ہماری توجہ اس طرف جائے گی، مگر طبیعت اس طرف کم ہی راغب ہوگی۔ نوجوان آدمی باحیا آنکھوں کے درپے ہے، وہ انجانے میں یہ محسوس کرتا ہے کہ خودداری دلربائی کا ایک انداز ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ خود ہمارے مشہور عارف اور نازک خیال شاعر مولوی نے اس ضمن میں ایک بڑی انوکھی اور بلند پایہ تشبیہ استعمال کی ہے۔ پہلے مرد پر عورت کے اخلاقی حکمرانی کے بارے میں کہتے ہیں۔ یہ کیونکہ فارسی میں ہے لیکن اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ بریکٹ سٹارٹ جیسا کہ قرآن میں ہے حق تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے لیے دلکش بنایا ہے، اور جب حق تعالیٰ نے دلکش بنایا ہے تو مرد ان سے کیسے بچ سکتے ہیں، سوالیہ نشان بھی ہے اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اگلا شعر پھر فارسی میں، اس کا ترجمہ بریکٹ سٹارٹ کیا جب حق تعالیٰ نے حوا کو اس لیے پیدا کیا کہ آدم کو سکون نصیب ہوا اور اس کا دل لگے تو آدم حوا سے کیسے جدا ہو سکتا ہے، یہاں پہ پھر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اگلا پھر شعر ہے جس کا ترجمہ بریکٹ میں ہے کہ کوئی رستم زال ہو یا حمزہ سے زیادہ بہادر، وہ بہر صورت اپنی بیوی کے تابع فرمان ہے، یہاں پہ پھر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر اگلا شعر فارسی میں ترجمہ کہ بریکٹ میں کہ وہ جن کی گفتگو سارے عالم کو مسحور کرتی تھی وہ بھی کلمینی یا حمیرہ پکارتے تھے، یعنی حمیرہ مجھ سے بات کرو، بریکٹ کلوز۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے بعد مولوی ایک اچھوتی مثال کے ذریعے اس کو واضح کرتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کی علیحدگی اور ان میں عدم اختلاط کس طرح عورت کو محبوبیت میں اضافہ کرتے ہیں، اس کی قدر و منزلت کو بڑھاتے ہیں اور مرد کے دل کو گداز کر کے اس کی آتش شوق کو بھڑکاتے ہیں۔ ایک نہایت لطیف مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اچھا اب ہم آ تو گئے ہیں سامعین پیج 43 پر، اور یہاں پر جو فارسی کا شعر ہے وہ 2 اشعار ہیں جس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں، جو کہ بریکٹ میں کہ اگر پانی اور آگ کے درمیان سے رکاوٹ ہٹا دی جائے تو پانی آگ پر غلبہ پا کر اسے بجھا دے گا، لیکن اگر دونوں کے درمیان رکاوٹ حائل رہے تو اس وقت آگ پانی پر اثر ڈالے گی اور اسے جوش میں لائے گی، یہاں تک کہ سارا پانی بھاپ میں تبدیل ہو جائے گا، یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے ابتدا میں پیدا ہونے والے تصور کے خلاف مرد ہر جائی عورت کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اس نے اپنی نسبت عورت کی بے اعتنائی کو سراہا ہے۔ ابن العفیف یہ شاعر ہیں کوئی، اور اس میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ تیرا اظہار نفرت کرنا ہی تیری محبت کی دلیل ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ تیرے غصے میں تیری رضا چھپی ہے،
اچھا، اب اس کے بارے میں یہ کیونکہ عربی کا تھا، اس کا ترجمہ تھا. پھر لکھا ہے نظامی کہتا ہے، نظامی بھی شاعر لگتے ہیں، فارسی میں ہے. لکھا ہے ترجمہ نیچے کہ مجموعی طور پر ایک کے فراق اور دوسرے کے عشق کے درمیان ایک رابطہ ہے، بالکل ایسا رابطہ جیسا عشق و سوز اور حسن و فن کے درمیان پایا جاتا ہے. گویا عشق فراق کے دامن میں پرورش پاتا ہے اور حسن عشق کی گود میں پلتا ہے. پھر برٹرینڈ رسل کہتا ہے کہ یہ بات قابل افسوس ہے کہ عورت آسانی سے حاصل ہو جائے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ عورت کے وصال میں دشواری حائل ہو، تاہم یہ دشواری غیر ممکن صورت اختیار نہ کریں. انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جہاں اخلاقیات پوری طرح آزاد ہوں وہاں عاشقانہ شاعری کرنے والا شاید ہی اپنے بلند پایہ خیالات کے اظہار کا خواہاں ہوتا ہے، کیونکہ اسے جد و جہد اور انتظار کے بغیر بڑی آسانی سے محبوب سے وصل کا موقع مل جاتا ہے. پھر لکھا ہے کہ ورلڈ یورنٹ لذائز فلسفہ یعنی کہ پلیجر آف فلسفی میں کہتا ہے کہ جو چیز ہم تلاش کریں اور ہمیں نہ ملے وہ ہمارے لیے زیادہ پیاری اور زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے. پیج 44 پہ ہم آگے لکھا ہے خوبصورتی کا تعلق رغبت سے ہے اور رغبت قناعت کرنے سے بڑھ جاتی ہے. سب سے زیادہ تعجب خیز بات الفریڈ ہچاک کی ہے کہ جسے عورتوں کے ایک مجلے نے نقل کیا ہے، اور الفریڈ ہچاک ناولسٹ اینڈ اسٹوری رائٹر جو تھا، جو مجلے نے نقل کیا ہے، وہ کہتا ہے انورٹڈ کاما میرا خیال ہے کہ عورت بھی مرد کے لیے ایک سنسنی خیز ایڈونچر فلم کی مانند ہونی چاہیے، جس کے کھوج کے لیے مرد کو اپنی قوت تخیل صرف کرنا پڑے. عورتوں کو ہمیشہ یہی روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ مردوں کو ان کے بارے میں کھوج کے لیے زیادہ زحمتوں کا سامنا کرنا پڑے. انورٹڈ کاما کلوز. لکھا ہے یہی مجلہ اپنے ایک شمارے میں اسی شخص سے کہ جسے وہ فلم سازی کے ناطے عورتوں کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات کا حامل قرار دیتا ہے، یہ بات نقل کرتا ہے. انورٹڈ کاما. مشرقی عورتیں چند سال پہلے تک چہرے پر نقاب ڈالنے کے سبب خود بخود پرکشش دکھائی دیتی تھیں، لیکن ان ممالک کی عورتوں نے مغربی عورتوں کی برابری میں بتدریج کوششیں جاری رکھ کر اس پردے کو برطرف کیا جو کل تک ان کا ترہ امتیاز تھا، اور اسی کے ساتھ ان کی جاذبیت بھی مدھم پڑ گئی ہے. انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ انورٹڈ کاما آرزومندی دوری کی پیداوار ہے. انورٹڈ کاما کلوز. یہ سچ ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ انورٹڈ کاما دوری آرزومندی کی پیداوار ہے. انورٹڈ کاما کلوز. اب آگے لکھا ہے کہ آج یورپ اور امریکہ میں جس خلا کو شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے وہ محبت اور چاہت کا خلا ہے. یورپی مفکرین کی تحریروں میں یہ نقطہ بہت زیادہ مطالعے میں آتا ہے کہ آج کے دور میں عورتوں اور مردوں کی بیجا آزادی اور آوارگی نے عشق اور محبت کو بھینٹ چڑھا دیا ہے. آج دنیا میں لیلا مجنو اور شیریں فرہاد جیسی چاہتوں کو فروغ حاصل ہے. میں لیلا مجنو اور شیریں فرہاد کے افسانوں کے تاریخی پہلو پر تکیہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ افسانے ان حقائق کی منہ بولتی تصویریں ہیں جو مشرق میں پائی جاتی ہیں. اگلا پیراگراف ہے کہ ان داستانوں سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ عورت مرد کی دسترس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے سبب کس منزلت تک پہنچی ہے اور کس حد تک اس نے مرد کے سر نیاز کو اپنے سامنے جھکا رکھا ہے. یقیناً عورت کا اس حقیقت کو سمجھنا اس کے حق میں مؤثر رہا ہے کہ مرد کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اسے اپنے آپ کو ایک راز کی طرح پوشیدہ رکھنا چاہیے. اچھا جی، ہم آ گئے ہیں پیج 45 پہ، اور یہاں پر تیسرا باب شروع ہو گیا ہے، اور یہاں اس کی ہیڈنگ ہے اسلام میں پردے کا فلسفہ. لکھا ہے پردے کے سلسلے میں جو مختلف نظریات ہم نے نقل کیے ان میں سے زیادہ تر مخالفین پردے کے اپنے ذہن کے اختراع تھے. ان کے خیال میں پردہ خواہ وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی غیر معقول ہے. ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسئلے کو آغاز ہی سے غیر ضروری سمجھے تو اس کی توجیہ بھی اس کے بیکار ہونے پر مبنی ہوگی. اگر یہ بحث کرنے والے اس مسئلے کو غیر جانبدارانہ طریقے سے جانچتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ اسلامی پردے کا ان کی بے اصل باتوں سے کوئی ربط نہیں ہے. ہم اسلام کے نقطہ نظر سے پردے کے ایک خاص فلسفے کے قائل ہیں جو ازروِ عقل قابل قبول ہے، اور تجزیے کی روشنی میں اسے اسلامی پردے کی بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے. آئیے سامعین، اگلی ہیڈنگ ہے حجاب کے لغوی معنی پڑھتے ہیں. لکھا ہے قبل اس کے کہ ہم اس بارے میں استنباط کریں، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرائیں کہ پردہ، جسے عربی میں حجاب کہا جاتا ہے، لغوی اعتبار سے کس مفہوم کا حامل ہے.
لکھا ہے حجاب کا لفظ پہناوا اور پردہ دونوں مفہوم میں آیا ہے، لیکن بیشتر پردے ہی کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ پیج 46۔ اس لفظ کو پہناوے کے مفہوم میں اس لیے لیا گیا ہے کہ پردہ پہناوے کا ذریعہ ہے۔ شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے ہر پہناوا حجاب نہیں، بلکہ وہ پہناوا حجاب ہے جو چہرے کو ڈھانپ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ نقل کرتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے، انورٹڈ کاما میں ہے، کہ یہاں تک کہ سورج پسے پردہ چھپ گیا، اور یہ ہے سورہ سواد کی آیت نمبر 32 کا ترجمہ۔ اس کے بعد لکھا ہے قلب و شکم کے درمیان واقع ہونے والے پردے کو بھی حجاب کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ کو جو اصول حکمرانی کے متعلق جو خط لکھا تھا، اس میں لکھا ہے کہ عام لوگوں کے درمیان رہو اور گھر بیٹھ کر اپنے آپ کو ان سے پوشیدہ نہ رکھو۔ یہ نہج البلاغہ میں ہوا ہے، لکھا گیا ہے یہ، اور وہاں سے لیا گیا ہے۔ لکھا ہے دیکھو حاجب اور وربان تمہیں لوگوں سے جدا نہ کر دے، لہٰذا تم خود ان کے درمیان جاؤ اور ان سے رابطہ رکھو تاکہ کمزور اور لاچار افراد اپنی ضرورتیں اور شکایتیں تم سے کھل کر بیان کر سکیں اور تم ان سے بے خبر نہ رہو۔ اب سامعین یہاں پہ لکھا ہے کہ مقدمہ ابن خلدون میں، اچھا اب یہ جو ہے عربی کا ہے، میں یہ پڑھ لیتی ہوں کیونکہ میرے خیال ہے اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ فصل فی الحجاب کیف یقع فی الدول وانہ یعظم عند الحرم کے عنوان سے ایک باب قائم ہے۔ اس باب میں وہ بیان کرتا ہے کہ حکومتیں اپنی تشکیل کے ابتدائی زمانے میں اپنے اور عوام کے درمیان کوئی حجاب یا فاصلہ نہیں رکھتیں، لیکن آہستہ آہستہ حکمران اور عوام کے درمیان ایک وسیع پردہ حائل ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ناخوشگوار صورت رونما ہوتی ہے۔ ابن خلدون نے اس عبارت میں لفظ حجاب پہناوے کے معنی میں نہیں بلکہ پردے کے مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ بدن ڈھانکنے کے لیے حجاب کا لفظ نسبتاً ایک جدید اصطلاح ہے۔ پرانے زمانے میں خصوصاً فقہا کی اصطلاح میں اس معنی میں ستر کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ کتاب الصلاۃ، کتاب النکاح اور جہاں کہیں بھی یہ مضمون آیا ہے فقہا نے ستر کا لفظ استعمال کیا ہے، حجاب کا کہیں بھی نہیں۔ بہتر تو یہ تھا کہ ستر کو حجاب سے بدلا نہ جاتا اور ہم اسے ستر ہی کہتے، اس لیے کہ حجاب عام طور پر پردے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ ہاں آگئے پیج 47 پہ استعمال ہوتا ہے، اور اگر اسے ستر کے مفہوم میں بولا جائے تو وہ عورت کے پس پردہ ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ یہیں سے لوگوں میں غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے سمجھا کہ اسلام چاہتا ہے کہ عورتیں پس پردہ رہیں اور گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اسلام نے عورتوں کے لیے جس پردے کو واجب قرار دیا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ گھروں سے نہ نکلیں۔ اسلام عورتوں کو گھروں میں پابند کرنے کا حامی نہیں ہے۔ عورتوں کو سختی کے ساتھ گھروں میں بند کرنے کی جو رسم قدیم ہندوستان اور ایران میں پائی جاتی تھی، اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اسلام میں عورت کا پردہ یہ ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ رہن سہن میں اپنے بدن کو ڈھانکے اور اس کی نمائش نہ کرے۔ قرآن مجید کی آیتیں بھی اس مفہوم پر دلالت کرتی ہیں اور ہمارے فقہا کے فتوے بھی اس امر کی تائید کرتے ہیں۔ ہم آگے چل کر قرآن و سنت کی روشنی میں اس پردے کے حدود بیان کریں گے۔ پردے کے متعلق آیات پہ حجاب کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، وہ سورہ نور میں ہو یا سورہ احزاب، اس بارے میں جہاں کہیں جو آیت بھی آئی ہے اس میں لفظ حجاب کو استعمال کیے بغیر مرد و زن کے روابط اور پردے کے حدود کا تذکرہ ہے۔ وہ آیت جس میں لفظ حجاب آیا ہے اس کا تعلق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خاص احکام وارد ہوئے ہیں۔ پہلی آیت جو اس سلسلے میں نازل ہوئی وہ یوں شروع ہوتی ہے، انورٹڈ کاما کہ اے رسول کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ احزاب آیت نمبر 32 کا ترجمہ ہم نے پڑھا۔ پھر لکھا ہے اس کے آگے لکھا ہے بریکٹ میں کہ یعنی تم باقی سب عورتوں سے مختلف ہو۔ پھر یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے اسلام نے خاص تاکید کی ہے کہ ازواج رسول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی اپنے گھروں میں رہیں۔ اس حکم کے بعد سے معاشرتی اور سیاسی اسباب تھے، اس حکم کے بہت سے معاشرتی اور سیاسی اسباب تھے۔ قرآن کریم صاف الفاظ میں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں۔
اور یہ جو ہے یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 بھی، مطلب 32 اور 33 ہے۔ اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ ام المومنین جن کا مسلمانوں میں بے حد احترام کیا جاتا تھا، اس احترام کو غلط طور پر استعمال نہ کریں اور بھولے سے بھی سیاسی اور اجتماعی مسائل میں مفاد پرست عناصر کی اعلی کار نہ بنیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج 48 پر۔ از روئے تاریخ یہ بات ہم پر واضح ہے کہ ایک ام المومنین نے اس حکم کی خلاف ورزی کر کے سیاسی فتنوں کو عالم اسلام میں راہ دی، اگرچہ بعد میں خود انہیں بھی اس بات کا افسوس رہا۔ وہ کہا کرتی تھیں انورٹڈ کاما، کاش میرے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے بچے ہوتے اور سب مر جاتے مگر میں اس قضیے میں ہاتھ نہ ڈالتی، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 384۔ اگلا پیراگراف ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج کی کسی اور سے تزویج کی ممانعت کا سبب میرے پیش نظر یہی ہے کہ کوئی دوسرا شوہر اپنی زوجہ کی شہرت اور اس کے احترام سے یقیناً بیجا فائدہ اٹھاتا ہے، جس سے نئے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ اس بنا پر اگر کہیں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سخت تاکیدی حکم دیا گیا تھا تو اس کا سبب یہی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے بہرحال وہ آیت جس میں لفظ حجاب آیا ہے سورہ احزاب کی 53 آیت ہے، جہاں اللہ ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ اور یہ جو ہے ہم نے ترجمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد یہ جو سورہ احزاب کا تھا، پھر اگلے پیراگراف میں یہ تاریخ اور حدیث کی اصطلاح میں جہاں کہیں بھی آیا حجاب کا ذکر ہوا ہے، مثلاً یہ کہا گیا ہے کہ آیا حجاب کے نزول سے قبل ایسا تھا یا آیا حجاب کے نزول کے بعد ایسا ہوا، تو اس سے یہی آیت مراد ہے جس کا تعلق ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، نہ کہ سورہ نور کی 23ویں آیت۔ اچھا، اور مطلب وہ جو ہے وہ اس کا حوالہ، یعنی یہاں سے اگر آپ دیکھنا چاہیں اس کے بارے میں تو حاشیے میں لکھا ہے صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحات نمبر 148 سے لے کے 151 تک۔ تو یہ ہم نے حاشیے میں اس کے بارے میں جان لیا۔ اب اس کے بعد لکھا ہے کہ تاریخ اور حدیث، یہ تو ہم نے پڑھ، تاریخ اور حدیث سے اصطلاح جی میں نے یہ پڑھ لیا، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس پیراگراف کو۔ تاریخ اور حدیث کی اصطلاح میں جہاں کہیں بھی آیا حجاب کا ذکر ہوا ہے، مثلاً یہ کہا گیا ہے کہ آیا حجاب کے نزول سے قبل ایسا تھا یا آیا حجاب کے نزول کے بعد ایسا ہوا، تو اس سے یہی آیت مراد ہے جس کا تعلق ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، نہ کہ سورہ نور کی 23ویں آیت یا یہ آیت کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے اور نہ ستائی جائیں۔ یہ ہے سورہ احزاب آیت نمبر 59 کا ترجمہ جو ابھی ہم نے پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا صورت پیش آئی کہ زمانہ حال میں فقہا کی اصطلاح ستر کے بجائے حجاب اور پردے کے الفاظ رواج پا گئے۔ شاید اس کی وجہ یہ غلط فہمی ہو کہ اسلامی حجاب بھی اسی طرح کی کوئی چیز ہے جیسا کہ وہ حجاب جس کا رواج دنیا کی دوسری اقوام ملل پر ہے۔ اچھا، ہم پیج 49 پہ آ گئے ہیں جہاں پہ ہیڈنگ ہے بڑی سی کہ پردے کی اصل صورت۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے سطر یا پردے کے مسئلے میں بات یہ نہیں ہے کہ عورت سطر کے ساتھ بھرے مجمع میں آئے یا عریاں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کیا مرد کی عورت سے لذت اندوزی بلا عوض اور عام ہونی چاہیے؟ سوالیہ نشان۔ کیا مرد کو یہ حق ہے کہ وہ عورت سے ہر محفل میں باش تصنائے زنا زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کریں؟ یہاں پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے اسلام کے جس کی نظر مسائل کی اصلیت پر ہے جواب دیتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مرد صرف گھریلو ماحول اور مضبوط عہد و پیمان کے ساتھ ازدواجی قانون کے دائرے میں عورت کو بیوی کی حیثیت سے اپنے تصرف میں لا سکتا ہے، لیکن عام اجتماعات میں کسی نامحرم عورت سے قطعاً استفادہ نہیں کر سکتا۔ نیز عورت کے لیے بھی یہی پابندی ہے۔ یہ درست ہے کہ مسئلے کی ظاہری صورت یہ ہے کہ عورت کیا کرے؟ سوالیہ نشان۔ وہ سطر کے ساتھ باہر آئے یا عریاں؟ سوالیہ نشان۔ یعنی جو چیز عنوان مسئلہ قرار پاتی ہے وہ عورت ہے، اور کبھی کبھی اس مسئلے کو بڑے ہمدردانہ انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ کیا محکومیت اسیری اور پردہ نشینی سے بہتر نہیں ہے کہ عورت آزاد فضا میں سانس لے؟ سوالیہ نشان۔ لیکن باطن میں کچھ اور بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرد کو عورت سے زنا
کے علاوہ جنسی استفادے میں مطلق آزادی ہونی چاہیے، یعنی اس مسئلے میں جو فائدہ مرد کو پہنچ رہا ہے وہ عورت کو نہیں۔ لکھا ہے بقول ورلڈیورنٹ منی اسکرٹ کپڑا فروشوں کے سوا ساری دنیا کے لیے ایک نعمت ہے، یہاں پر یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پس اصل مسئلہ جنسی خواہش کو شرعی حدود میں رکھنے یا جنسی لذت کے حصول کو پورے معاشرے میں عام کرنے کا ہے۔ دین اسلام پہلی روش کا حامی ہے۔ اسلام کے نقطہ نظر سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے عمل میں جنسی لذت کے حصول کی محدودیت نفسیاتی اعتبار سے ایک صاف ستھرے ماحول کو پیش کرتی ہے، باعتبار خاندان کے افراد کے تعلقات میں استحکام اور میاں بیوی میں مکمل ہم آہنگی پیدا کرتی ہے، باعتبار اجتماع لوگوں کی کارکردگی کی اہلیت اور توانائی کا تحفظ کرتی ہے اور مرد کے مقابل عورت کی منزلت کو بڑھاتی ہے۔ ہم آگئے ہیں پیج نمبر 50 پر۔ آگے لکھا ہے کہ ہماری نظر میں اسلامی پردے کا فلسفہ چند نکات پر منحصر ہے، جس میں سے کچھ نفسیاتی پہلو کے حامل ہیں، کچھ گھر سے متعلق ہیں، کچھ اجتماعی امور ہیں سے اور کچھ عورت کی سربلندی اور احترام میں اضافے سے متعلق ہیں۔ اسلام میں پردے کا مسئلہ مکمل اور محکم اصولوں پر استوار ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ تمام جنسی لذتیں خواہ ان کا تعلق دیکھنے سے ہو یا چھونے سے گھر کی چار دیواری کے اندر منحصر رہیں اور باہر کا ماحول صرف کام کاج کے لیے ہو، جبکہ آج کل مغرب میں کام کاج کو شہوت سے مربوط کر دیا گیا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ان دونوں کا ماحول ایک دوسرے سے جدا ہو۔ اب ہم اوپر بیان کیے ہوئے چاروں امور کی وضاحت کرتے ہیں۔ نمبر 1، سکون نفس۔ مرد و زن کے درمیان پردے کا نہ ہونا اور مادر پدر آزادی نفسانی خواہشات میں اضافے کا باعث ہوتی ہیں اور سیکس کے تقاضے کو کبھی نہ بجھنے والی پیاس کی صورت بخشتی ہیں۔ نفسانی خواہشات سمندر کی طرح گہری اور بے کرراں ہوتی ہیں کہ جن کی جتنی فرما برداری کی جائے اتنی ہی سرکش ہو جاتی ہیں، اور آگ کی طرح اسے جتنا ایندھن دیا جائے اتنا ہی شعلہ زن ہوتی ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں مندرجہ ذیل 2 نکات پر توجہ کرنی ہوگی۔ 1، تاریخ جس طرح دولت کے پجاریوں کا تذکرہ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ مال و دولت سمیٹنے کے کتنے حریص تھے، اسی طرح جنسی امور میں حریص افراد بھی اس کے موضوع گفتگو سے خارج نہیں ہیں۔ اس قسم کے افراد بھی کسی منزل پر نہیں رکے۔ حرم سرا کے مالک تو کجا مالداروں کا بھی یہی وتیرہ رہا۔ ایران ساسانیوں کے دور میں مصنف کرسٹنسن نے اپنی کتاب میں لکھا، اب یہ جو آرتھر کرسٹنسن ہے مطلب ایران، اس نے لکھا، اب انورٹڈ کاما میں پڑھیں، کہ خسرو پرویز کے حرم میں 3000 پریوش کی موجودگی کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس شہریار کو سیری نہیں ہوتی تھی۔ خوبصورت دوشیزائیں، بیوائیں اور صاحب اولاد عورتیں جہاں کہیں بھی اسے دکھائی دیتی وہ انہیں اپنے حرم میں شامل کر لیتا، اور جب اس کا دل بھر جاتا تو وہ اپنے گورنروں سے اپنی پسند کی عورت کے حصول کی فرمائش کرتا۔ پیج 51۔ چنانچہ جب گورنروں کو ویسی عورت مل جاتی تو وہ اسے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے، اور اس میں انورٹڈ کاما میں بات کلوز ہو گئی اور اس میں آگے بریکٹ میں لکھا ہے باب نمبر 9۔ پھر اگلے پیراگراف میں ہے کہ قدیم تاریخ میں ہمیں اس طرح کے واقعات بکثرت ملتے ہیں۔ دور حاضر میں ان حرم سراؤں کی صورت بدل گئی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ کوئی خسرو پرویز اور ہارون رشید جیسے اختیارات رکھتا ہو۔ آج کل فرنگی تجدد کی برکت سے، برکت کا ورڈ جو ہے وہ انورٹڈ کاما میں ہے، برکت سے خسرو پرویز اور ہارون رشید کے اختیارات کا لاکھواں حصہ رکھنے والا شخص بھی عورت سے انہی کے برابر خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ کہ عالمی ادبیات کا ایک بڑا حصہ غزلیات پر مشتمل ہے۔ غزل میں مرد اپنے محبوب کی مدح کرتا ہے، اس کے آگے سر نیاز خم کرتا ہے، اسے بڑا اور خود کو چھوٹا ظاہر کرتا ہے، وہ اس کے التفات کا مشتاق رہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کی معمولی سی عنایت کا نیاز مند قرار دیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا محبوب ایک نگاہ ناز سے 100 ملک جاں کو تسخیر کر سکتا ہے، اور تو پھر اس معاملے میں تقصیر کیوں ہو؟ عاشق معشوق کی جدائی میں درد فراق سے چیختا چلاتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ آخر کیوں انسان اپنی تمام ضرورتوں کے بارے میں ایسا نہیں کرتا؟ کیا کبھی آپ نے دولت کے پرستار کو دولت کے لیے اور منصب کے خواستگار کو منصب کے لیے غزل سرائی کرتے دیکھا ہے؟ کیا اب تک کسی نے روٹی کے لیے غزل کی ہے؟ کیونکہ ہر انسان دوسرے کی غزل کو پسند کرتا ہے۔
کیوں ہر انسان دوسرے کی غزل کو پسند کرتا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ سب لوگ دیوان حافظ سے لطف اندوز ہوتے ہیں؟ کیا اس کی وجہ اس کے سوا کچھ اور بھی ہے کہ ہر شخص اسے ایک ایسے عمیق فطری میلان پر منطبق دیکھتا ہے جو اس کے پورے وجود پہ چھایا ہوا ہے؟ کس قدر غلطی پر ہیں کمیونسٹ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف پیٹ یعنی اقتصاد، بریکٹ میں لکھا ہے اقتصاد، ہی لوگوں کی دوڑ دھوپ کا بنیادی سبب ہے۔ اور پھر اگلا پیراگراف ہے کہ جس طرح انسان نے اپنی روح کے لیے مخصوص موسیقی مرتب کی ہے، اسی طرح اس نے اپنے جنسی عشقیات کے لیے بھی ایک خاص دھن ترتیب دی ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ روٹی اور پانی جیسی مادی ضروریات کے لیے اس کے پاس کوئی راگ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمام عشقیات کا تعلق جنس سے ہے، اور میرا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ حافظ جو ان کے اوپر نشان لگا ہوا ہے کہ جو شاعر کا، حافظ، سعدی اور دیگر غزل گو شعراء نے محض جنسی زبان میں گفتگو کی ہے۔ ان کی بیان کردہ محبت کچھ اور ہے جس پر الگ سے گفتگو کی ضرورت ہے۔ تو سامعین، یہاں پر ہم پیج 51 کے اوپر آج کی اس ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔